بہت شکریہ اسد صاحب. آج تو عدالت میں بھی انسنسرڈ ہو گیا بہت سی چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے آج سردار اسحاق صاحب ایڈوکیٹ کی عدالت کے اندر, اور واضح ہو گیا کہ آج سامنے یہ بات آ گئی کہ ڈاکٹر عافیہ کو تقریباً 21 سال پہلے پاکستان کے ایجنسیوں نے اپنی 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا ہے. آج ڈاکومنٹس جو پیش ہو گئے, جو ان کے وکیل نے امریکہ میں بھی جمع کرائے ہیں, یہاں بھی جمع کرائے ہیں, تو اس میں عدالت نے کہا ہے کہ وہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ان کو پاکستان کی ایجنسیوں نے, بلکہ ISI نے اغوا کر کے اپنی 3 بچوں کے ساتھ پھر ان کو افغانستان لے جایا گیا ہے, پھر وہاں سے ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. تو آج یہ دستاویزی ثبوت آ گئے, یہ بالکل آج عدالت کے سامنے دستاویزی ثبوت یہ ساری چیزیں آ گئی, اور اس پہ عدالت نے کہا کہ کیوں نہ ہم DGISI کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کون سے شواہد تھے جس پہ آپ نے ان کو اغوا کیا, اور وہ کون سے شواہد تھے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا. مطلب ایک پاکستانی شہری کو, ایک خاتون کو آپ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں, کوئی آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کیا شواہد تھے. اور بائی دی وے کوئی ہماری ایسی ٹریٹی ہے ایکسٹریڈیشن کی امریکہ کے ساتھ کہ ہم پاکستانی شہری ان کے حوالے کر سکیں؟ اگر شواہد تھے بھی تو کیا کسی ایجنسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ماورائے عدالت کسی کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کرے؟ اس لیے کوئی ٹریٹی نہیں ہے. انلیگلی ان کو اغوا کیا گیا 3 بچوں کے ساتھ, جس میں 2 بچے ان کے واپس آ گئے 8-10 سال کے بعد. ایک بچہ جو اس وقت ان کی گود میں تھا اور 6 ماہ کا تھا, سلیمان اس کا نام تھا, وہ ابھی تک مسنگ ہے. وہ اگر زندہ ہے سلیمان تو وہ اس وقت 22 سال کا نوجوان ہوگا, وہ اس وقت 22 سال کا نوجوان ہوگا. اس لیے میں تو آج ابھی یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا تھا, جس میں 2 بچے تو 8-10 سال کے بعد واگزار ہو گئے, بازیافت ہو گئے, ایک بچہ ابھی تک غائب ہے. اس لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر اس 6 ماہ کے سلیمان کو, جو اس وقت 21-22 سال کا نوجوان ہوگا, اس کو بازیافت کرے. تو ایک آج یہ بات ہو گئی. دوسری بات, عدالت نے ان سے کہا تھا فارن آفس سے, حکومت سے, کہ آپ بائی لیٹرل ٹریٹی کریں امریکہ کے ساتھ تاکہ اس کو پاکستان منتقل کیا جائے. آج پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم کر لیں گے. انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے امریکہ سے بات کی؟ انہوں نے کہا امریکہ سے تو ہم نے بات ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا آپ عدالت کو گھما رہے ہیں, آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. 21 سال میں ان سے امریکہ سے بات کرنے کی زحمت ہی نہیں ہوئی. کئی مہینوں سے یہی جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. اس کے میں جب امریکہ گیا تھا اس وقت میں نے وہاں واشنگٹن میں یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں ہے, وہ اسلام آباد میں ہیں اور حکومت کے ایوانوں کے اندر ہیں. یہ لوگ رکاوٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے جس جیل میں وہ ہے اس کا نام ہے FMC کورلسویل, فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل. جتنی سیکشول ایبیوز کے واقعات امریکی جیلوں میں ہوتے ہیں, 565 واقعات گزشتہ 1 سال میں ہوئے ہیں, 345 واقعات صرف اس جیل میں, جس میں ڈاکٹر عافیہ ہے. اس کو جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے, اس کو جہنم کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ان کے وکیل کلائیو اسٹیفورڈ اسمتھ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب ابھی آخری ملاقات جب ان کے وکیل نے اس جیل میں ان کے ساتھ کی تو ڈاکٹر عافیہ نے اس سے کہا کہ ابھی چند دن پہلے جیل کے گارڈ نے مجھے سیکشولی ابیوز کیا. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ آپ نے قوم کی بچی, وہ قرآن کی حافظہ ہے, آپ نے ان کو بچوں کے ساتھ اغوا کیا اور انلیگلی امریکہ کو $5,500 میں یہ پرویز مشرف نے فروخت کر دیا تھا. $5,500 قوم کی اس بیٹی کی قیمت وصول کی تھی. اس وقت میرا اسد صاحب یہ مطالبہ ہے آپ کے توسط سے حکومت سے کہ امریکہ کے اندر اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں نومبر میں, اور وہاں پہ یہ قانون ہے کہ اس میں جو آخری 2 ماہ ہوتے ہیں امریکی صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی قید کو معاف کر سکتے ہیں. اس دوران انہوں نے روس کے جاسوس بھی چھوڑے ہیں, ایران کے جاسوس بھی چھوڑے ہیں. یہ ان کے پاس ایک اختیار ہے کانسٹیٹیوشنلی. اس میں اگر حکومت پاکستان کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ایک کلیمنسی پٹیشن فائل کرے آج کے دنوں میں, یعنی اسی مہینے کے اندر فوری طور پر صرف 2-3 لائنیں لکھ کر US ایڈمنسٹریشن کو دے دیں, تو یہ قوم کی جو مظلوم بیٹی ہے یہ پاکستان واپس آ سکتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. ابھی آج عدالت میں بھی یہ بات آئی کہ جو اس وقت کا SP تھا, جس نے ڈاکٹر عافیہ کراچی سے نکلی اسلام آباد کے لیے اور راستے میں ان کو اغوا کیا, عمران شوکت نام تھا, وہ اس وقت اسی اسٹیٹ میں ہے جس اسٹیٹ میں ڈاکٹر عافیہ قید ہے, امریکن سٹیزن بن کر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈالر لیے, جنہوں نے امریکن نیشنلٹی لی, جنہوں نے مراعات لی, جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں یورپ اور امریکہ کے اندر لی اور قوم کی بیٹیوں کو فروخت کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو بالکل اب عدالت کا امتحان ہے
کہ وہ اس وقت کے جو پولیس آفیسرز ہیں، اس وقت کے جو ایجنسیوں کے ذمہ داران ہیں، اس وقت کے جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کو بلائیں اور وہ جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں، اور جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بعد از موت سزا دیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ تھے اصل قوم کے ان کی مجرم۔ مراد ضبط ہو، ورنہ ان کے تو یہ مراد جرنیل ضبط ادھر ہو۔ بیٹھ کے گولف کھیلتے رہتے ہیں، ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا سینٹر مشتاق صاحب، آخر میں آپ امریکہ گئے بھی تھے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے اسپیشلی گئے تھے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کوئی ان سے آپ میری کچھ اپنی ان میموری سے شیئر کر 3 سکیں؟ گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی۔ بدأت تخفيضات آيهرب الكبرى. وفروا 28% الحين. Use Remitly to send money worldwide to places your loved ones trust. Download the Remitly app. اور وہ ملاقات بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں، جس میں 1 میٹر کا ایک شیشہ لگا تھا، شیشے کے اس پار وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس پار میں بیٹھا تھا، وکیل میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر فوزیہ میرے ساتھ تھی، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بیچاری اس وقت ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، اس وقت بھی ان کے سر کے اوپر بھی، کان کے نیچے ایک زخم تھا، اس کے چہرے کے اوپر ایک زخم تھا جو مندمل ہو چکا تھا، ان کا اسکارف جو ہے اس وقت پھٹا ہوا تھا، اور وہ جب اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی تو اس کی نفسیاتی کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ وہ جب اپنی ماں کو یاد کرتی تھی تو ان کے آنکھوں کے اندر جو کرب ہوتا تھا، جیسے درد کا ایک سمندر ان کے آنکھوں میں موجود ہو، تو وہ بہت ہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کے حفظ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو علامہ اقبال کے کلام جو ہیں وہ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا مشتاق صاحب مجھے کوئی کتاب نہ بھیجیں، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس کتاب سے محبت ہوتی ہے تو اس کی میرے سامنے توہین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قرآن پاک بھی اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ لوگ میرے سامنے قرآن پاک کے اوپر پیشاب کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ اندازہ، یعنی سائیکولوجیکلی ایبیوز کرنا، ٹارچر کرنا۔ وہ بیچاری اس وقت بہت ہی خراب کنڈیشن کے اندر ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ہیں۔ آپ دیکھیں نا، موجودہ شہباز شریف، ان کی 2 حکومتیں تو شہباز شریف کی گزر گئی، ایک 17 ماہ کی، ایک موجودہ، ایک ان کے بھائی کی تھی۔ جب ان کی بھائی کا الیکشن کیمپین تھا تو ڈاکٹر عافیہ کے والدہ کے گھر جا کر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی تو 100 دنوں کے اندر ان کو پاکستان لاؤں گا۔ نواز شریف کی حکومت گزر گئی، شہباز شریف کی دوسری گزر گئی، شہباز شریف کی یہ تیسری مسلم لیگ اور اس شریف خاندان کی حکومت ہے، وہ بیچاری ابھی تک جیل میں ہے۔ اس کے لیے لانا تو دور کی بات ہے، ایک خط لکھو، خط نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ غلام ہیں امریکہ کے، یہ ڈالروں کے غلام ہیں۔